بابا جی اشفاق صاحب نے کہا بیٹا بندہ بن اللہ نہ بن، بندے سے وہ سوال مت پوچھ جو اللہ نے پوچھنے ہیں، اس سے تو یہ پوچھو کیا حال ہے، کھانا کھایا ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، راجدہ کیا ہے، نے ڈاکٹری کر لی، امجد کی پی ایچ ڈی ہو گئی کہ نہیں، اور کوئی مدد تو نہیں چاہیے، کوئی آسانی پیدا کر دو آپ کے لیے۔ تو ہم کہیں، میں اپنی بات کروں گا، میں کہیں کسی اور جانب چلا گیا تھا۔ اب تو یونیورسٹیز میں تنقید بھی سکھائی جا رہی ہے، کرٹکس جو ہے وہ ڈگری لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور جب میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے حیات مبارکہ کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے کہیں کوئی تنقید تو نظر نہیں آتی۔ اللہ کے حکم ضرور پہنچائے، اور آقا کی ذات سے منسلک جتنی بھی آقا پر تہمتیں باندھی گئی یا کچھ بھی نقصان پہنچایا گیا، تو مجھے صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ آقا ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن طے کیا، میں نے کہا یار یہ کام میں بھی کروں گا، کیونکہ میں امتی ہوں اور مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے نبی کی پیروی کروں۔ تو آپ یقین کیجئے مجھے پہلی بار معافی دینے کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑا تھا۔ ان احباب کے لیے جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو میں دعا کرنی چھوڑ دیتا تھا۔ بڑا وقت لگا، بڑی مشکل سے گزرا، اپنی انا کے بت کو گرا کر یا اس کے کیے ہوئے ظلم و ستم کو بھول کر، لیکن جب ایک بار میں نے اپنے دل میں موجود 2 برے انسانوں کو معاف کر دیا تھا تو اس کے بعد میرے لیے معافی آسان ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی جب آپ ایم اے کر لیں تو آپ سے دوبارہ ایم اے کرنے کے لیے کوئی نہیں کہتا، آپ آگے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ پہلی بار معاف کر دیتے ہیں پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ہوئی کمائی ہوئی دولت سے کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ حاتم طائی بننے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ آقا کی زندگی پر آج میں آپ کی یونیورسٹی کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں بونا نکما گناہگار ایک گھٹیا سا انسان، اور آپ نے مجھے موقع دیا یہ آقا کی ذات گرامی کے بارے میں بات کرنے کا، میری تو اوقات ہی نہیں ہے، میں کیا بولوں۔ بچوں، بنیادی طور پر جب آپ اخلاقیات پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اس کا با اخلاق ہونا۔ کلمہ پڑھ کے تو ہم انرولمنٹ کرواتے ہیں، جس طرح یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں نا، پھر 5 سال پڑھتے ہیں، پھر بعد میں ہم امتحان دیتے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہے، آپ دیکھیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے آپ وضو کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نماز کا، پھر وضو کرتے ہیں، آپ کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، آپ کا دل اور دماغ بھی صاف ہوتا ہے بالکل، پھر آپ مسجد میں بڑے ادب کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر آپ سجدہ کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد آپ نمازیوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان کا حال چال بھی دریافت کرتے ہیں، اور بڑے مسکراتے ہوئے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو بالکل مسجد والے پروٹوکولز دینے پڑیں گے، آپ کو دل اور دماغ کو پاک رکھنا پڑے گا، وہ یہ چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے بازار ہو۔ پھر آپ کو جس طرح آپ نے کسی کو مسجد میں ٹوپی دیتے ہیں نا، سر یہ ٹوپی لے لیں، یا آپ کہتے ہیں ادھر آ کے نماز پڑھ لیں آپ، تو اسی طرح دنیا میں رہنے کا بھی یہی طریقہ ہے، جو مسجد میں جس طرح سے رہنا ہے ویسے دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہمیں کم از کم شاید بدقسمتی یہ بتایا نہیں جاتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ ایک بیرونی یہودی آقا سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ ریکی کرنے، لیکن بہانہ اس کا یہ تھا کہ میں نے کوئی بزنس کرنا ہے۔ تو حرم میں جب پہنچا تو ایک صحابی سے پوچھا کہ پروفٹ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے کہا جی آپ حرم شریف میں اندر چلے جائیں، سرکار وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ گیا واپس ہے، اس نے کہا وہاں تو آپ کے پروفٹ محمد نہیں ہیں، تو وہ صحابی ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا وہ جو درمیان میں 4تھی لائن میں جو بیٹھے ہیں نا، عام لوگوں کے بیچ میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ واپس گیا ملنے کے بعد تو اس نے اپنے آقاؤں سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں
تو میں ان کو عام آدمیوں میں، عام کپڑوں میں، زمین پر عام لوگوں کے بیچ بیٹھا دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے برعکس آپ کسی بھی پیر خانے میں چلے جائیں تو آپ کو کبھی پوچھنا نہیں پڑتا کہ پیر صاحب کون سے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاکا کپڑوں میں کچھ نہیں ہے، حلیہ کچھ نہیں ہوتا، یونیفارم کچھ نہیں ہے، آپ کے اندر اگر دین کی بتائی ہوئی اخلاقیات نہیں ہیں تو زندگی بڑی عذاب میں گزرے گی۔ آپ بڑے ڈپریشن میں رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے، آپ معاف نہیں کریں گے، آپ غیبت سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ درگزر سے کام نہیں لیں گے۔ وہ مطلب طائف کا واقعہ کہ جب باری آئی ان کو تباہ کرنے کی تو فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ایسا سلوک نہ کرتے۔ نہیں میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو تھپڑ مار دیتا ہوں، میں تو بدلہ لیتا ہوں۔ تو مجھے اگر دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے، ترقی کرنی ہے، تو ہمیں ان اخلاقیات پہ کھڑا ہونا پڑے گا جو آقا نے ہمیں سکھائی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ تھیٹر کرنے جایا کرتا تھا انڈیا۔ ہم 3-4 بار گئے۔ 2007 کی بات ہے، ہم اشوکا ہوٹل ہے دلی کا، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو پہلے دن جب ہم پہنچے تو ایک صاحب ملے، ابراہیم ان کا نام تھا، تو میں اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گیا۔ وہ ہمارے میزبانوں کی طرف سے تھا، تو ہم دلی گھومتے تھے، تھیٹر کرتے تھے جو بھی، تو وہ ہمیں ساتھ لے کے پھرتا تھا۔ بڑا اچھا لڑکا تھا، عمر مجھ سے چھوٹا تھا۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ میں اس کو کال کرتا رہا، صبح سے شام تک اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں جوان تھا، 27-28 سال کا تھا، وہ 20-22 سال کا لڑکا تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں کہ یار ابراہیم نے مطلب میرے ذہن میں جو بری باتیں آ سکتی تھی اس کے بارے میں سوچی میں نے۔ سنڈے کے دن، ہفتے کا دن تھا وہ گزر گیا، سنڈے کے دن صبح مجھے کال آتی ہے کمرے میں روم سروس کی کہ سر وہ ابراہیم صاحب ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے تو غصہ آیا، میں نے چھریاں اور بھالے تیز کیے، میں نے کہا ہن میں نے دساں گا جا کے، اور میں جلدی سے منہ دھو کے پیش کر کے گیا۔ وہاں بوفے لگا ہوا تھا ناشتے کا، تو وہ دور بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتا رہا اور چیزیں ڈالتا رہا، جوس لیا، میں اس کے پاس جا کے بیٹھا، اس نے کہا السلام علیکم، تو میں نے ہاتھ نہیں ملایا، اور میں نے اس سے کہا کہ ابراہیم تم ایک بہت برے انسان ہو، تم ایک جھوٹے آدمی ہو، تم ایک گھٹیا آدمی ہو، اور تمہیں کوئی محبت ہم پاکستانیوں سے یا مجھ سے نہیں ہے جس کا تم اظہار پچھلے 4 دن سے کر رہے تھے۔ کہتا ہے بھائی ہوا کیا؟ میں کہا کل سارا دن میں تمہیں کال کرتا رہا ہوں۔ اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، مطلب ہوتے تھے، ہمارے پاس انڈیا کا نمبر نہیں تھا، تو ہم پی سی او سے کرتا تھا، میں وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے فون کرنے کے لیے مجھے پرانی دلی جانا پڑا، میں نے وہاں سے رکشے میں 21 روپے دیے، پھر وہاں سے تمہیں کال کرتا رہا، تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی؟ اب اس کی بات سنیے گا، اس نے کہا سر کل سبت کا دن تھا اور میں یہودی ہوں، کل کا دن اللہ کا ہے، اس کی عبادت کا ہے اور فیملی کا دن ہے، کل کسی اور کا دن نہیں تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ مجھے اس دن ایک بات سمجھ آئی، میں نے کہا یار افتخار رفیع اگر ترقی کرنی ہے نا تو دین کی ایتھکس پہ کھڑا ہونا پڑے گا، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑا، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے آسان ترین کام ہے اسلام کی بتائی ہوئی اخلاقیات میں کھڑے ہو جانا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بے عزتی نہ ہو، تو دین کہہ رہا ہے کسی کی بے عزتی مت کرو۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، وہ کہتا ہے معاف کر دو، اللہ کہتا ہے کہ درگزر سے کام لو۔ مجھے بتائیں پوری دنیا میں جو اخلاقیات ہے، کون سی الگ بات ہے جو ہمارا دین نہیں ہمیں سکھاتا؟ مجھے پھر یہ سمجھ آئی، میں نے کہا نہیں افتخار رفیع، وہ ایک ہمارے دوست ہیں، اس سے ہم کہتے تھے کہ یار جمعہ پڑھن چلیے، کہنا سی میں 2:30 بجے پڑھاں گا، اور جب آپ 2:30 بجے جاتے تھے اس کے پاس کہ جمعہ پڑھن چلیے، کہتا سی میں 1:15 بجے پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ جمعے والے دن ہمیں صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کاروبار اس وقت میں معطل کر دو، تو میں نہیں کرتا۔ میرا اندر کا جو نفس ہے وہ مجھے کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ اب یقین کیجئے وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں۔ میں جب پہلی بار لندن گیا تو رات کو 2:30 بجے مجھے وہاں کے 2:30 بجے مجھے سم ملی،
اور میں نے جیسی سم ڈالی میری بیوی کی کال آ گئی، بیچاری فجر کے بعد نماز پڑھنے اٹھی ہوگی، 5 گھنٹے کا فرق تھا، تو اس نے ساتھ ہی مجھے کہا، نے کہا سنیے آپ جب سے گئے ہوئے ہیں اتنا ٹریول اور آپ نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے، آپ بدل کے جا کے، میں نے کہا نہیں بیگم سم مجھے ابھی ملی ہے نیٹ والی. تو کہتی کیسا لگا لنڈن؟ آپ یقین کریں میں نے کہا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے اسلاف کا کوئی دور ہے جو دورہ ہے یہاں. صرف 3-4 برائیاں ان کی نکال دیں جو کہ ان کی ذاتی ہیں، اخلاقی طور پر اتنے اعلیٰ لوگ ہیں. میں نے ایک جگہ سے وہاں آٹومیٹک اشارے لگے ہوئے تھے، تو میں نے ایک جگہ سے بٹن دبایا، وہ ریڈ ہو گیا. جب ریڈ ہو گیا میں سڑک کراس کر گیا، ٹریفک رک گئی. اب میں روڈ کراس کر کے اب میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اپنی جگہ کھڑے میں کیونکہ ریڈ ہے. تو ایک گوری آئی، اس نے بڑی متانت سے مجھے کہا کہ اس کو گرین بھی کرنا ہے. بڑی اخلاق کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ بتا کر چلی گئی اور میں شرمندہ ہو گیا. آپ یاد رکھیے گا آقا دو جہاں سرکار مدینہ رحمت للعالمین، تو ایک چھوٹا سا عنصر رحمت کا ہم کیوں نہیں لے کے آتے اپنے اندر؟ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کسی کو؟ میں آپ کو آخری ایک واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. 2008 کی بات ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اے ایمان والو ہم تمہیں وہاں سے دیں جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. یہ وہ وقت تھا کہ میں ڈرامے بھی لکھ چکا تھا کچھ اور ایکٹنگ بھی کر چکا تھا، نہ کچھ جڑتا تھا اور نہ ہی کچھ شہرت ملی تھی مجھے. میں نے اس رات رمضان تھا اور رمضان کی میرا خیال 8واں یا 13واں روزہ تھا. تو میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا اور جیسے دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے تو ایک دم سے جب میں نے کہا نا سب کا بھلا سب کی خیر، بابا جی شاق صاحب کہتے تھے، تو وہ 2 لوگ جو کھلے مخالف تھے میرے، وہ میرے سامنے آ گئے. اور مجھے ایسا لگا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے ان کے لیے دعا کر پھر اس کے بعد میں تجھے معافی دوں. تو میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں کروں گا، میرا نفس تھا، میرے اندر کا ابلیس تکڑا ہوا تھا. میں بیٹھا رہا، روتا رہا، ہاتھ میں نے نیچے کر لیے، مصلے سے اٹھ نہیں رہا. میری بیوی 2-3 دفعہ جھانک کر گئی، وہ جا کے سو گئی، اس سے سحری بنانی تھی. پھر اعلان ہوا کہ جی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، پھر اعلان ہوا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، پھر اعلان ہوا جی سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. میں اڑا رہا، میں سوچتا تھا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے اور ان کی باتیں مجھ تک آ چکی ہیں، ان کے میسیجز مجھ تک آ چکے ہیں، لوگوں نے ریکارڈ کر کے بھیجے ہوئے ہیں، میں کس طرح ان کو معاف کر دوں؟ لیکن کوئی طاقت مجھے یہ کہہ رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار ان کو معاف کرے گا تو پھر اس درگاہ میں بھی اور مدینے میں بھی تیری حاضری بھی ہوگی اور معافی ہوگی. ایسے نہیں ہونی اور رزق نہیں کھلنا. جب مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ 10 منٹ باقی ہیں تو میں نے ان دونوں شخصیات کا نام لیا اور میں نے کہا یا اللہ میں نے ان کو معاف کیا، میں نے اپنا دل صاف کیا، ان کا بھی بھلا ان کی بھی خیر. اور ایک آنسو نکلا ہے، روتا رہا اور اس کے بعد میں جا کر سو گیا. یہ وہ وقت تھا جب میں سوچتا تھا بیگم سے کہ بیگم جس رمضان میں پہلے رمضان کو ہمارے پاس 50,000 روپے ہوں گے نا تو رمضان بھی بڑا اچھا گزرے گا اور عید پہ ہی بڑے اچھے کپڑے بنیں گے. اب یقین کریں اس کے بعد کتنے رمضان آئے، لاکھوں روپے بینک میں ہوتے ہیں. اب تو صرف خواہش کرنی ہوتی ہے یار ارادہ کر رہے ہیں یار فلاں چیز نہ لے لیں. تو میں علی کو کہتا ہوں چیک کاٹ کے دیتا ہوں، علی جا کے خرید کے لے آتا ہے. رحمتوں کی بارش ہو گئی. جب تک آپ اللہ کے بندے کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ درگزر سے کام نہیں لیں گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ تمام کے تمام کی خواہشات پوری ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقیات پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. آپ یقین کیجئے آقا کی کہ اسوائے حسنہ پہ چلنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں بڑا ماڈرن آدمی ہوں، میں آپ کو بتاؤں میں انلائٹڈ آدمی ہوں. میں معافی پہ درگزر پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. آپ یقین کیجئے آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں. مثال کے طور پہ آپ بدگمانی مت کریں. دیکھو میں کل سے راشدہ کو فون کر رہی ہوں، صبح سے اسے میرا فون نہیں اٹھایا. وہ یار وہ جو پرسوں بات ہوئی تھی نا کینٹین پہ، وہ ناراض ہو گئی ہوگی بیچاری کا. راشدہ کی کال آتی ہے رات کو 9 بجے، سوری سمیرا میں جب رات کو سوئی ہوں، صبح کو میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ہم ہاسپٹل چلے گئے تھے، فون چارج وہ تو اتار گاڑی میں پڑا ہوا تھا، تم سے بات نہیں کر سکی. پھر آپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں نا.
تو اپنی زندگی میں آپ اگر متانت آنے دیں، تھوڑا سا گداز آنے دیں، تھوڑی سی نرمی آنے دیں، اور یہ ساری کی ساری آقا کی زندگی سے لینی ہے آپ نے. آپ یقین کریں کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں نا کہ آقا کے ساتھ کیا کیا ہوا، خدا کی قسم میری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اور میں سوچتا ہوں یار ہم لوگ کم از کم کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ بول تو دیتے ہیں، کچھ سخت لفظ تو استعمال کر دیتے ہیں. میں ایک صوفی کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ آقا نے کبھی جلاہٹ کا بھی مظاہرہ نہیں کیا جب معاف کرتے تھے، جب کسی کی غلطی ہوتی تھی، جو اپنی ذات سے منسلک تھی. کسی کا کیس آیا تو اس میں ضرور جو بھی معاملہ تھا قانون کو، لیکن آقا نے اپنی ذات کے حوالے سے ہمیشہ معافی دی ہے. ابھی اگر ہم جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے سوچیں ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو کہتے ہیں تم بتاؤ امجد میں نے کیتا سی نا، اور یار گواہیوں میں چلے جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں صرف آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آقا کی زندگی کی چند چیزیں، میں نے جھوٹ بولنا اس لیے چھوڑا تھا کہ مجھے سرکار کی حدیث ہوتی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ مجھے جب پتہ لگی میں بڑا جھوٹ بولتا تھا. اور پھر میں نے وہ سارے جھوٹ اپنے ڈراموں میں لکھ کے بولے. جب میں نے ناگل لکھا، جب میں نے بہنیں ایسی بھی ہوتی لکھا، کیونکہ مجھے ڈرامے کے اندر تو کوئی قدر نہیں تھی لکھنے میں میرے پاس. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب آپ اللہ کے بندے سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں اور جب آپ اسوہ حسنہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کو صرف ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے کامیابی. اور اللہ کرے ایسا ہو کہ روز محشر آقا فرما دیں کہ ہاں یہ میرا ہے، آنے دو. اس کی کوشش کیجیے گا. باقی رزق اور اس کے معاملے سارے آپ کے لکھے اللہ تعالیٰ نے دے دینا ہے، جو جو منگو گے دے دے گا. میں تمہیں دس رہے ہیں آپ جو جو چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ سارے چمتکار ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آقا نے ایک اشارہ کر دیا، ایک اچھٹتی ہوئی نظر ان کی پڑ گئی ہم پر. واقعات تو بہت سارے ہیں، وقت کی کمی کے باعث میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کبھی بھی حب رسول اور بندے سے دشمنی یہ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. اللہ میں آسانیت فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں اب گزارش کروں گا محترم عرفان یوسف صاحب